وہ بیمار ہوا، معاویہ نے اپنے یہودی حکیم کو بھیجا کہ اسے ختم کر دیا جائے علاج کے بہانے، اور عبد الرحمن ابن خالد کا خاتمہ کر دیا گیا اسی علاج کے بہانے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی گئی، اور یہاں تک کہ 56 ہجری آئی، اور 56 ہجری میں اس نے ہر طرف خط بھیجے اور ہر طرف سے ڈیلیگیٹ آئے، اور وہ ڈیلیگیٹ طریقہ یہ تھا، لال ڈیرے لگائے گئے تھے، باپ اور بیٹے اس میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آتے سلام کرتے، اسے مبارکباد دیتے ولی عہد کے عنوان سے، پیچھے جاتے اور پیچھے ہیرے جواہرات پڑے ہوئے تھے، خزانے کھلے ہوئے تھے، اپنی تھیلیاں بھرتے اور چلے جاتے۔ اس طریقے سے 56 ہجری میں اس نے بیعت لی۔ اس کے بعد اس نے خط لکھا مروان کو۔ مروان اس وقت مکے کا گورنر تھا، 56 ہجری، ابھی 4 سال باقی کربلا۔ لکھا کہ یہ خط جب مدینے کے لوگ جمع ہوں ان کے سامنے یہ خط پڑھا جائے۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں مدینے کے لوگوں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں، اور مدینے کے لوگ میرے جانشینی کے لیے ان کی رائے سب سے زیادہ میرے لیے ضروری ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بناؤں۔ سب سے پہلا اعتراض ابو بکر کے بیٹے محمد ابن ابو بکر نے کیا، کہا کہ یزید قطعاً خلافت کے لائق نہیں ہے، اسے ہم قبول نہیں کرتے۔ پردے کے پیچھے سے ان کی بہن ام المومنین عائشہ نے اعتراض کیا، کہا کہ معاویہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ یزید کو کیسے اپنا جانشین بنانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے اعتراض کیا، عبداللہ ابن عمر نے اعتراض کیا، مولا حسین نے اعتراض کیا، جتنے لوگ تھے اعتراض کیا، اور مروان نے یہ خط لکھ دیا کہ مدینے میں ایک شخص بھی یزید کی خلافت پر راضی نہیں ہے۔ یہ خط چلا گیا۔ اس کے بعد 2 سال بعد 58 ہجری میں معاویہ خود سے آیا 1000 کا لشکر لے کے اور بڑا کثیر خزانہ لے کے۔ یہ حج کے بہانے سے آیا اور شام سے چل کے مدینہ آیا۔ یہ مدینہ شام مدینے کے نارتھ میں ہے۔ یہ مدینہ اور حج کا موسم شروع ہونے والا تھا۔ یہ مدینہ نارتھ سے داخل نہیں ہوا۔ فرض کیجئے ہم ہیوسٹن میں آ رہے ہیں، اگر ڈالس سے آ رہے ہیں تو ہم اس کے نارتھ سے داخل ہوں گے، نہیں، یہ نارتھ سے داخل نہیں ہوا۔ یہ پورے ہیوسٹن کا چکر لگا کر، مدینے کا چکر لگا کر یہ ساؤتھ سے داخل ہوا، کیونکہ یہ وہاں پر انتظار کر رہا تھا کہ جو حج کے لیے جا رہے ہیں مدینے سے، ان کے ایک ایک قافلے کو یہ دیکھے، اور ان میں جب مولا حسین جانے لگے تو مولا حسین سے گفتگو کرے، عبداللہ ابن عمر جانے لگے تو عبداللہ ابن عمر سے گفتگو کرے، عبداللہ ابن زبیر جانے لگے تو عبداللہ ابن زبیر سے گفتگو کرے۔ تو یہ نارتھ سے آنے کے بجائے یہ چکر لگا کے ساؤتھ سے، جہاں سے مکے کے لیے جاتے تھے، اس راستے پر بیٹھا رہا، اور سب سے پہلے مولا حسین سے کا قافلہ جا رہا تھا، مولا حسین تشریف لے جا رہے تھے حج کے لیے۔ 58 ہجری میں ملاقات ہوئی، سلام علیک ہوئی، اور اس نے گستاخی شروع کی۔ مولا نے کہا کہ یہ کیا گفتگو ہے؟ اس نے کہا کہ آپ سے اس سے بدتر لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے، اور اس کے بعد مولا مدینے مکے کے لیے تشریف لے گئے۔ مولا نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ایک یا 2 دن کے بعد یا کچھ دن کے بعد، عبداللہ ابن عمر کا جو قافلہ تھا اس میں اس نے اس کے اونٹ پر اپنے تازیانے سے مارا، اور اس کے ساتھ بڑی بدتمیزی سے گفتگو کی، اور کہا کہ تو مگرمچھ کی طرح حرکت کر رہا ہے، تو اپنا سر پانی میں چھپائے ہوئے ہے،
اور دم پانی کے اوپر نکال کر ہلا رہا ہے، میں تجھے سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر کا اس سے بھی اسی طریقے گفتگو کی، محمد ابن ابو بکر سے بھی اس لیے گفتگو کی، اور ان اہم شخصیتوں سے گفتگو کرنے کے بعد یہ مدینے میں داخل ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ حضرات جن کے ساتھ اس نے گستاخی کی ہے یہ مدینے میں دوبارہ داخل نہ ہوں، کیونکہ یہ جب داخل ہو رہا ہے یہ چاہتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کی گفتگو کو مدینے کے لوگ اہمیت دیتے ہیں یہ مدینے سے نکل جائیں تاکہ یہ مدینے میں داخل ہو اور اس کے بعد لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ان سے بیعت لے یا مال دے کے ان کو خریدے۔ تو یہ داخل ہوا، اور یہ بھی داخل ہوا تو عبداللہ ابن عمر بھی داخل ہوا، عبداللہ ابن زبیر بھی داخل ہوا، اور دوسرے افراد داخل ہوئے، مگر مولا حسین تشریف لے گئے مکے کے لیے۔ اس کے بعد اس نے وہاں پر لوگوں کو خریدا، تقریریں کی، بہت زمانے تک رہا، اور لوگ جو بکنے والے تھے بک گئے، یہاں تک کہ ام المومنین جنہوں نے اعتراض کیا تھا ان کو بھی اس طریقے سے اس نے پڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ حسین کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، وہ بھی راضی ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد یہ حج کے لیے نکلا 58 میں، اور حج انجام پایا۔ حج انجام دینے کے بعد اور حج انجام دینے کے فوری بعد اس نے ان حضرات کے خدمت میں مکے میں جو تھے حج کے لیے آئے تھے تحفے بھیجنے شروع کیے، ان کے ساتھ چاپلوسی شروع کی، ان کا استقبال کرنا شروع کیا، ان کا احترام کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد ایک دن انہیں جمع کیا جس میں مولا حسین بھی تھے۔ انہیں جمع کر کے کہا کہ یزید تمہارا چچا زاد بھائی ہے، وہ صرف نام کا خلیفہ ہوگا، آپ لوگ حکومت کریں گے، آپ جو بھی فرمائیں گے وہ عمل کرے گا، وہ صرف نام کا رہے گا، اور آپ اپنی اسے رضامندی ظاہر کر دیجیے۔ سب نے اعتراض کیا، سب نے اعتراض کیا۔ اب اس کے بعد معاویہ نے یہ کہا کہ میں اب تک تم لوگوں سے بہت نرمی سے پیش آ رہا تھا، اب دیکھو میں کیا کرنے والا ہوں۔ اس نے اپنے افسروں کو بلایا، سرداروں کو، اور کہا کہ یہ 4 افراد، مولا حسین بھی تھے، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبدالرحمن، کہا کہ یہ حضرات ہمارے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہوں گے، اور ہر ایک کے پیچھے 2 افراد تلوار لیے بیٹھے ہوں گے، میں منبر پہ جاؤں گا، معاویہ کہہ رہا تھا میں منبر سے گفتگو کروں گا، اگر ان 4 افراد میں سے کسی نے بھی میری تائید میں یا میرے خلاف اگر زبان کھولنی چاہیے تو ان کا سر قلم کر دو، انہیں مہلت نہ دو سر زبان کھولنے۔ امام حسین علیہ السلام کے پیچھے 2 افراد تلوار لیے بیٹھے تھے، عبداللہ ابن عمر کے پیچھے، عبداللہ ابن زبیر کے پیچھے۔ یہ تاریخ کی ٹریجڈی ہے، ہر تاریخ کی کتاب میں واقع ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ منبر پہ گیا، اور اس نے منبر پہ کہا کہ مدینے کے جو افراد ہیں رسول اللہ کے صحابی ہیں، رسول اللہ نے انہیں احترام سے دیکھا ہے، میری نظر میں بھی ان کا احترام سب سے زیادہ ہے، ان کی رضامندی سب سے زیادہ اہم ہے، خلافت کے لیے، ولی عہدی کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ اتنا اس نے اچھالا، اتنا اوپر کیا کہ سارے سننے والوں کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ خلوص سے گفتگو کر رہا ہے، اور کہا کہ یہ جو حضرات ہیں یہ اس قوم کے سب سے بڑے افراد ہیں، یہی سب کے قوم کے سرپرست ہیں، اور انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور انہوں نے یزید کی بیعت بھی کر لی ہے۔ لوگوں نے ان کی طرف نگاہ کی، یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین کا خون اس طریقے سے بغیر کسی نتیجے کے بہہ جائے، اور مسجد الحرام کا تقدس بھی ضائع ہو جائے۔ اور اس کے بعد وہ وہاں سے شام کے لیے روانہ ہوا، یہ حضرات مدینہ لوٹے، ہر شخص آتا اور ان افراد سے پوچھتا
کہ آپ حضرات نے تو یزید کی مخالفت کی تھی، آپ حضرات نے کیسے بیعت کر لی؟ سب قسم کھا کے کہتے کہ ہم نے بیعت نہیں کی، مگر کس کس سے کہا جائے؟ یہ واقعہ 58 میں تمام ہوا۔ 59 میں مولا حسین تشریف لے گئے پھر مکے، اور مینا کے مقام پر مولا نے اپنے ابن عباس کو لے گیا، اپنے خاندان کے بہت سے افراد لے گئے، اور مینا میں مولا نے اعلان فرمایا کہ جتنے رسول اللہ کے ایماندار صحابی ہیں اور تمہاری نظر میں ایماندار لوگ ہیں، انہیں جمع کر کے لاؤ میرے خیمے کے پاس۔ 700 افراد کو جمع کر کے لایا گیا، ابن عباس جمع کر کے لائے 700 افراد جمع ہوئے 59 میں، ایک سال بعد، اور منع کے میدان میں مولا حسین تشریف لائے خیمے کے باہر، اور مولا نے کہا کہ تم سب لوگ یہ میری گفتگو کو لکھو، اور جب واپس جاؤ اپنے اپنے مقام پر، اپنے شہر، اپنے گاؤں دیہ کو، وہاں پر یہ پیغام پہنچاؤ۔ اور اس کے بعد مولا نے گفتگو شروع کی، کہا کہ مولا نے حدیثیں پڑھی کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا۔ پہلے ان 700 افراد سے مولا نے تصدیق کروائی، سب نے کہا کہ ہاں فرزند رسول یہ سچ ہے۔ مولا نے کہا اسے لکھو اس کو۔ اس کے بعد امام نے دوسری پڑھی، امام نے 2 گھنٹے تقریر کی، اور امام نے ان سب سے خواہش کی کہ یہ واپس جائیں اور واپس جا کر یہ پیغام پہنچائیں، کیونکہ 1 سال پہلے معاویہ نے جو جھوٹی خبر عام کر دی تھی، اور مولا حسین کے لیے یہی راستہ تھا کہ وہ پیغام پہنچائیں۔ اور یہ 59 میں یہ بات ہو گئی۔ اب 60 ہجری آئی، اور 60 ہجری میں جب یہ 12 رجب کو واصل جہنم ہوا اور یہ خبر پہنچی 26 کو کہ یہ گزر گیا، تو مولا حسین اس کے انتظار میں تھے کہ وہ تشریف لے آئیں مکے کو، اور مکے میں چونکہ حج کے 4 مہینے باقی تھے، عمرے کے لیے لوگ آ رہے تھے، مولا چاہتے تھے کہ اب ہر قبیلے سے مولا گفتگو کریں، ہر قبیلے کو سمجھائیں کہ یہ بنی امیہ خلافت کے لیے شائستہ نہیں ہے، اور صرف سمجھانا کافی نہیں تھا، جب تک کہ امام حسین علیہ السلام ظاہری طور پر علنی ان کے خلاف نہ ہو جائیں۔ یہاں تک کہ جب کوفے سے بھی خطوط آ گئے اور کوفے والے بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہوئے، تو مولا جب مکے سے نکل رہے تھے تو مولا نے یہی خطبہ دیا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ اپنی جان نثار کرے وہ میرے ساتھ ہو جائے، میں قربانی دینے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے لیے اب یہی راستہ تھا کہ وہ اپنی شہادت کے ذریعے ان لوگوں کے حوصلوں کو بلند کریں اور ساری اسلامی ملت پر یہ ثابت کریں کہ یہ جو خلاف بیعت کا سوال ہے یہ سوال غلط تھا، اور چونکہ بیعت اس نے مانگی تھی اور امام نے اس کے بعد اپنی وصیت بھی لکھی مدینے سے نکلنے سے پہلے اور اپنے بھائی محمد حنفیہ کے حوالے کی، اس میں امام نے بیعت کا قطعاً تذکرہ نہیں فرمایا، اسی لیے کہ یہ اتنی پست حرکت تھی کہ امام نہیں چاہتے تھے کہ اس بات کو پیش کیا جائے۔ تو یہ وجہ تھی، معاویہ نے جو جرائم کیے ہیں، اس نے جو چالیں چلی ہیں، وہ چالیں امام کے لیے ان کے صدمے کا باعث تھی، اور امام کے لیے یہی راستہ رہ گیا تھا کہ جیسے ہی پتہ چلے کہ یہ اس دنیا سے گزر چکا ہے، فوراً امام قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ساری ملت اسلامیہ کو امام بیدار کریں، اور جو ساتھ دینا چاہے دے، اور جو ساتھ نہ دینا چاہے امام دلیل قائم کر دیں کہ میں بنی امیہ کے خلاف ہوں اور یہ حکومت کرنے کے حقدار نہیں ہیں۔ تو اس لیے امام 28 رجب کو 48 یا 36 گھنٹے کے اندر مدینے سے سفر کے لیے نکلے۔ تو یہ واقعہ ہے، اس واقعے کو تاریخوں میں پڑھا جا سکتا ہے، مگر ممبر سے اکثر بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس میں اتنا وقت نہیں ملتا کہ یہ واقعات ممبر سے بیان کیے جائیں، چونکہ آج 28 کی مجلس تھی
میں نے چاہا کہ نوجوانوں کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کر دوں کہ امام حسین علیہ السلام پر کیا کیا مظالم امام کی شہادت سے پہلے ہوئے۔ اور پھر جب امام جانے لگے تو امام جس رات امام کو دارالعمارہ میں بلایا گیا، دارالعمارہ سے سیدھا امام رسول اللہ کے روضے پہ پہنچے، اور رسول اللہ کے روضے پہ پہنچ کر امام اپنے نانا کے روضے پر لیٹ گئے اور کہنے لگے، نانا، امت نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اور تاریخ میں ہے کہ امام ساری رات اپنے نانا کی قبر کے پہلو میں بسر کیا اور صبح واپس تشریف لائے۔ اور جب صبح واپس آئے، مروان سے ملاقات ہوئی، اور مروان ملعون نے کہا کہ اس نے کہا کہ مصلحت یہی ہے کہ آپ بیعت کر لیجئے، اس کے بعد آپ جو چاہیں گے وہ کیا جائے گا۔ امام نے کہا کہ اگر یہ مصلحت ہے تو اسلام کا فاتحہ پڑھا جائے، اور اس کے بعد امام اس دن گھر پر رہے۔ اور پھر جب رات آئی، یعنی آج ہی کی رات، یہ رات آئی، تو امام پھر نانا کے روضے پہ پہنچے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جا رہے تھے مولا حسین تو ایک نور قبر سے آسمان کی طرف بلند ہوا، ایک نور آسمان سے قبر کی طرف قبر میں داخل ہوا۔ مولا قریب پہنچے اور مولا نے اللہ سے دعا کی، واسطہ دیا رسول کی قبر کا کہ پروردگار تجھے واسطہ تیرے حبیب کی قبر کا، میرے لیے میری کیا ذمہ داری ہے، میرے کیا تکلیف ہے، جسے مشخص کیا جائے۔ اور اس کے بعد ساری رات عبادت میں بسر کی اپنے نانا کے روضے کے پہلو میں، نانا کی قبر کے بعد۔ اور جب صبح ہو رہی تھی تو مولا حسین پر نیند کا غلبہ چھایا، اور اس کے بعد مولا حسین نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں، دونوں طرف ملائکہ ہیں، رسول اللہ کے آگے کچھ افراد ہیں، پیچھے کچھ افراد ہیں، اور رسول اللہ آگے بڑھے، امام حسین کو اپنے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں میری امت کے کچھ لوگ تجھے بھوکا اور پیاسا کربلا میں شہید کر رہے ہیں، اور بیٹا اس شہادت کو قبول کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو اب یہاں سے سفر کر۔ اور اس کے بعد مولا تشریف لائے اور سب سے پہلے اپنی بہن کو اطلاع دی، بہن اب ہم سفر کر رہے ہیں، آج ہم یہاں سے حرکت کریں گے۔ اور اس کے بعد سفر کی تیاری ہونے لگی، 12 گھنٹے کے اندر تیاری ہو گئی۔ اور اس کے بعد جب ام سلمہ کو پتہ چلا، ام سلمہ رسول اللہ کی زوجہ تشریف لائیں اور کہنے لگی، بیٹا حسین، تمہارے نانا رسول اللہ کہتے تھے جب حسین عراق کی طرف جائے تو سمجھ لو کہ حسین شہید کر دیا جائے گا، بیٹے وہاں نہ جاؤ، مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ مولا نے کہا کہ اماں میں جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے کون شہید کرے گا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ کون کون شہید ہونے والے ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کی قبریں کہاں بنیں گی۔ اور اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد ام سلمہ نے کہا کہ تمہارے نانا نے مٹی دی ہے مجھے، اور شیشے کو بتایا، کہا کہ نانا نے کہا ہے کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا بیٹا حسین قتل کر دیا گیا۔ حسین نے فرمایا کہ نانی اگر آپ دیکھنا چاہتی ہیں تو میں مقام دکھائی دیتا ہوں۔ بی بی نے خواہش ظاہر کی، ایک مرتبہ حسین نے کربلا کی طرف اشارہ کیا، تمام زمینیں پست ہو گئی، کربلا کی زمین ابھر کے آنے لگی۔ حسین نے بتانا شروع کیا، یہاں علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی، یہاں قاسم بحال ہوگا، یہاں عباس کے بازو کٹیں گے، یہاں میں گھوڑے سے زمین پر آؤں گا، یہاں میری